یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں سپارے کی سورۃ مزمل کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ ان دونوں آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انا ارسلنا الیکم، اے مکہ والو بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا شاہدن رسولن، ایک شاہد رسول، ایک رسول بھیجا جو کہ شاہد ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجے تھے فرعون کی طرف۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، تو فرعون نے ان رسولوں کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کی گرفت فرمائی، اور ایسی گرفت فرمائی کہ دریائے نیل کے اندر ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اور آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو رسول گواہ ہے، اور گواہ کا معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر۔ کچھ لوگ یہ بات کو لے کر چرچا کرتے ہیں کہ دیکھو جی سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، ادھر بھی حاضر ہیں، ادھر بھی حاضر ہیں، ادھر بھی حاضر ہیں، ادھر بھی حاضر ہیں۔ ایسے ایسے نازیبا کلمات اس عقیدے کے بارے میں بولتے ہیں کہ جن کے اندر بے ادبی بھی پائی جاتی ہے اور گستاخی بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ایسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ ہمارا قرآن و سنت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر اور نورانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہیں، اور جسمانی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گنبد خضرا کے اندر جلوہ فروز ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جسمانی طور پر گنبد خضرا میں اور نورانی اور روحانی طور پر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ ہاں، جسمانی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں جہاں جہاں جانا چاہیں، منٹوں میں نہیں بلکہ سکنٹوں میں، ایک آنے وحد میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی اور دوسری صحاح ستہ کی کئی حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے جب صاحب قبر سے میت سے تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ تو جب تیسرا سوال ہوتا ہے میت سے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر اس میت کے سامنے اپنا جلوہ فروز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ جسمانی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہمت اور قوت اور طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں جہاں جانا چاہیں آپ جسمانی طور پر جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ حاضر و ناظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس لحاظ سے ہیں؟ دیکھو مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ ہے، یہ تقریباً 2 یا 2.5 فٹ پر چلا گیا ہے۔ جہاں تک میرا ہاتھ گیا ہے وہاں تک میں حاضر ہوں،
تھوڑا سا اور آگے چلا جاؤں گا، جہاں تک میرا ہاتھ جائے گا 2 فٹ پر یا 2.5 فٹ پر، وہاں تک میں حاضر ہوں۔ اب جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، دیوار تک جا رہی ہے یا مکان تک جا رہی ہے یا آسمان تک جا رہی ہے، زمین کے اوپر کھڑا ہو کر بندہ جب دیکھتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں دیوار ہو یا نہ ہو، جہاں جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک وہ ناظر ہے، جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک حاضر ہے، جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک ناظر ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ میں نے مثال دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے، جہاں تک بندے کا ہاتھ چلا جاتا ہے وہاں تک بندہ حاضر ہے، اور جہاں تک بندے کی نظر چلی جائے وہاں تک بندہ ناظر ہے۔ اب اگر یہ مثال ہے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے۔ آؤ حدیث پاک سے فیصلہ کراتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے جب حالت قیام میں تھے، رکوع میں ابھی گئے نہیں تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران اپنا ایسے ہاتھ بڑھایا، ایسے کر کے نماز کے دوران ہی، اور ایک قدم اٹھا کے آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام پیچھے دیکھ رہے تھے، چلو پچھلی صف والے نہیں دیکھ رہے تھے، اگلی صف والے تو دیکھ رہے تھے نا، اور یہ بھی صحابہ کرام کی نماز تھی۔ نماز صحابہ کرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے تھے تو نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آج کوئی نیا طریقہ نازل ہو گیا ہے نماز پڑھنے کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک قدم آگے بڑھایا تھا جیسے آپ چلنے لگے ہیں، اور ایک ہاتھ آپ نے ایسے اوپر اٹھایا تھا جیسے کسی چیز کو پکڑنے لگے ہیں، اس کی حضور وضاحت فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میرے صحابہ، جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میری نظر جو تھی وہ جنت میں چلی گئی تھی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا تو میری نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلی گئی تھی۔ اب جنت کہاں ہے؟ زمین پر جنت نہیں ہے، جس جنت میں ہم نے جانا ہے مرنے کے بعد، وہ جنت زمین پر نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جہاں سدرۃ المنتہا ہے وہاں جنت الماوا ہے، یعنی 7 آسمان کے اوپر جنت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں نماز کے دوران میری نظر جنت میں چلی گئی۔ نماز کہاں پڑھا رہے ہیں؟ زمین پر، نظر کہاں گئی ہے؟ جنت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود ہیں اور جنت تک آپ ناظر ہیں، جنت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا نا، جہاں تک بندے کی نظر چلی جائے وہاں تک بندہ ناظر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنت کے اندر پھر مجھے انگور کا درخت نظر آیا، اس انگور کے درخت کے ساتھ ایک انگور کا خوشہ میں نے پکڑنا چاہا، پھر میں نے ہاتھ اس کو لگایا، پھر میرا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں انگوروں کا خوشہ گچھا توڑ کر اپنے غلاموں کو دیتا ہوں، پھر میں نے خیال کیا کہ اگر میں زمین پر لے آیا تو یؤمنون بالغیب کا مفہوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا کہ یہ میرے غلاموں کے لیے ہے، یہ یہاں آ کر ہی میرے غلام اس کو کھائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کہاں تک پہنچ گیا؟ جنت کے درخت تک۔ کون سا درخت؟ انگوروں کا۔ اور حضور علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اگر میں انگور کا خوشہ توڑ کر تمہیں دے دیتا، زمین کے اوپر لے آتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، وہ انگوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا تم اب سے لے کر کھاتے رہتے یہاں تک کہ تمہاری نسلیں، تمہاری نسلوں کی نسلیں، بعد میں آنے والے لوگ، یہاں تک کہ قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، لیکن وہ انگوروں کا گچھا ختم نہیں ہونا تھا۔ قیامت تک
اس کو کھاتے رہتے تو وہ گچھا کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کہاں تک پہنچ گیا؟ جنت تک۔ آپ کی نگاہ کہاں تک پہنچ گئی؟ جنت تک۔ تو بات یہ ہے کہ حاضر و ناظر اس کو کہتے ہیں، جہاں تک بندے کا ہاتھ چلا جائے وہاں تک بندہ حاضر ہے، جہاں تک بندے کی نظر چلی جائے وہاں تک بندہ ناظر ہے۔ اس لحاظ سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک شاہد رسول بھیجا، یعنی حاضر و ناظر رسول بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف 2 رسول بھیجے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ جیسے انہوں نے یعنی فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور اسی طرح مکہ والوں تم بھی اگر میرے پیارے نبی کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے جھٹلایا، تو اللہ پاک کی ذات نے پھر ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔